بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ کتاب مبین صلوات اللہ بازارگاہوں میں سید الشہداء علیہ السلام خداوند عالم نے اپنے رسول کو بھیجا دین مبین اسلام کے نورانی پیغام کے ساتھ، نورانی اور حیات بخش پیغام جو انسانوں کو جہالت کی تاریکی سے، حسد کی تاریکی سے، بغض و عناد اور دشمنی جیسی جہالت اور تاریکی سے نکالنے کے لیے خداوند عالم نے اپنے رسول کو بھیجا اور یہ ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ مل کے سلوات بھیجے محمد کہ اے انسانوں، تمہاری طرف جو آیا ہے وہ سراسر نور ہے۔ قد جاءکم من اللہ، اللہ کی طرف سے، جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور آیا ہے اور وہ نور اکیلا نہیں ہے، وہ نور تنہا نہیں ہے، اس نور کے ساتھ ایک ایسی کتاب ہے جو کتاب مبین ہے، آشکار کتاب ہے، کھلی کتاب ہے، واضح کتاب ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ انسان کی اتنی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ایک نور کے پیکر کو سراپا خاک کے درمیان بھیجا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے انسانوں، تمہارے درمیان اللہ کی طرف سے نور آیا، بشری اور خاکی پیکر کے اندر رسول مکرم اسلام آئے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جب کسی کی صفت بیان کرنی ہو، کسی کی حقیقت بیان کرنی ہو، تو وہ جو چند اجزاء سے مرکب ہے، جو انسان روح اور بدن اور دیگر اجزاء سے مل کے بنا ہے، تو ان اجزاء بدن کے اندر جس چیز کا غلبہ ہوگا، جس چیز کی زیادتی ہوگی، جو مادہ، جو مٹیریل زیادہ پایا جا رہا ہوگا، اسی کے ذریعے سے اس انسان کی تعریف و توصیف و تمجید ہو رہی ہوگی۔ تو بس پروردگار عالم نے اپنے رسول کو یہ نہیں کہا کہ نور میں سے کچھ چیز آ رہی ہے، نور میں سے کچھ آ رہا ہے، بلکہ اللہ نے یہ کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے مجسم نور تمہاری طرف، مجسم نور، کامل نور۔ اور یقیناً جو کامل ہوگا، جو اکمل ہوگا، وہی انسان کے درمیان ہادی بن کے حیات گزار سکتا ہے، وہی انسانوں کے لیے ہادی بن سکتا ہے۔ انسان کامل ہی انسانوں کی ہدایت کر سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان کامل نہیں ہے، کردار کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، کردار کے اندر چاہے گفتار ہو، اس کی رفتار ہو، جس انداز میں اس کا علم ہو، شجاعت ہو، کسی بھی مرحلے میں اسے ملاحظہ کیا جائے، وہ کامل ہی کامل ہونا چاہیے۔ اگر خدا کا خاصہ حالی ایسا ہو کہ کسی مرحلے پر اسے خود ہدایت کی ضرورت ہو، تو پھر انسان کو شکایت کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ انسان حق بتانے میں بھی شکایت کرے کہ پروردگار تو نے ایسے انسان کو میرا حالی بنایا، ایسے انسان کو میرا رہبر بنایا جو اس مرحلے پہ نہ جاننے کا دعویٰ کر رہا ہے، عدم علمی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اپنے رسول کو نور کہہ کر مجسم ہے، اور پھر جو کتاب ہے اس کتاب کے لیے کیا کہا؟ کتاب مبین، واضح کتاب، آشکار کتاب۔ اگر اس کتاب میں، اس قرآن مجید میں، کلام مجید کے اندر کوئی انسان تبدیلی لانا چاہے، تحریف کرنا چاہے، کوئی رد و بدل کرنے کا ارادہ کرے، تو اسے ایسا کرنا نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ جس نے رسول کو بھیجا وہ
جس نے کتاب کو بھیجا کتاب مبین، تو بھیجنے والا کیسا ہوگا؟ بھیجنے والا کس قدرت کا حامل ہوگا، کس طاقت کا حامل ہوگا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ نے انہیں نور کہا اس لیے کہ انسانوں کو تاریکی سے نور کی طرف لے آئیں گے۔ اور خود ایک مرحلے پر آ کر رسول مکرم اسلام فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ، اللہ نے سب سے پہلے جس شے کو خلق کیا وہ میرا نور تھا، مجھے رسول کے نور کو اللہ نے خلق کیا، بس مخلوق اول میں رسول۔ ذرا توجہ کیجیے گا، اول ما خلق اللہ نوری، اور پھر یہ فضیلت کا مرحلہ یہاں آ کر تمام نہیں ہوتا، یہاں آ کر نہیں رکتا۔ ایک مرتبہ حدیث قدسی میں اللہ نے اپنے رسول کے بارے میں ارشاد فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ فرمانا حدیث قدسی کے اندر، وہ حدیث جس کے الفاظ رسول کے ہیں لیکن کلام اللہ کا ہے، مفہوم اللہ کا ہے۔ حدیث قدسی کے اندر اللہ فرمانا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میری تعریف ہو جائے، میں پہچانا جاؤں، مخلوق کے اندر پتہ تو ہو کہ ان کا کوئی خالق ہے، ان کا کوئی مالک ہے، انہیں رزق دینے والا ہے، انہیں حیات بخشنے والا ہے۔ میری تعریف، میرا تعارف انسانوں کے درمیان کیسے ہو؟ فاحببت، میں نے چاہا ان اعرف کہ میرا تعارف ہو۔ فخلقتک یا محمد، اے محمد میں نے آپ کو خلق کیا۔ اور بڑے مخلوق جناب آدم علیہ السلام نے اپنی جگہ، لیکن نور محمد کی بات ہو رہی ہے۔ جناب رسول مکرم اسلام کا نور اللہ نے خلق فرما کر گویا اللہ خود اپنے آپ پر فخر کر رہا ہے، میں پہچانا جاؤں، میری تعریف و تعارف ہو۔ فخلقتک یا محمد، میں نے محمد آپ کو خلق کیا۔ تو عزیزان گرامی، رسول مکرم اسلام صحابہ کرام کی محفل کے درمیان یہ فرما رہے تھے کہ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں، اور اللہ نے ہمیں جناب آدم کی تخلیق سے 9000 سال پہلے خلق فرمایا تھا۔ تو صحابہ کو تعجب ہوا، یا رسول اللہ، اگر جناب آدم کی تخلیق سے آپ کا نور 9000 سال پہلے تھا، جو عالم لاہور میں اللہ کے ہاں وہاں کا ایک دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوتا ہے، تو عزیزان گرامی یہ حساب لگانا ہی مشکل ہو رہا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ عام انسان تھے، وہ پیغمبر کی محفل میں جو بیٹھے تھے، صحابہ کرام کو تعجب ہوا، اینما کنتم یا رسول اللہ، اگر ایسا ہے تو پھر اس وقت آپ کہاں تھے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ہم اللہ کے عرش کے نیچے نسبحہ و نقدسہ، ہم اللہ کی تسبیح بھی کر لیا کرتے تھے، ہم اللہ کی تقدیس بیان کرتے تھے۔ جب ہم نے اللہ کی تسبیح کی، ہم نے اللہ کی تقدیس بیان کی، تو ہمیں دیکھ کر فرشتوں نے اللہ اکبر کہنا شروع کیا، فرشتوں نے لا الہ الا اللہ کہنا شروع کیا، یعنی ہمیں دیکھتے گئے اور سیکھتے گئے۔ میرے سربات نور عالم محمد علیہ السلام کو خلق فرمایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تکبیر، تحلیل، تقدیس، سبحان اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، یہ بھی جاری رہا تاکہ کوئی انسان کسی مرحلے پر انہیں خدا کے برابر نہ سمجھے اور یہ سوچنے میں مجبور ہو جائے کہ یہ کس کی حمد بیان کر رہے ہیں، یہ کس کی تکبیر اور تقدیس بیان کر رہے ہیں، کس کی کبریائی کے قائل ہے۔ تو انسان سوچے گا اور پھر ان کی معرفت کی طرف جائے گا، ان کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ عزیزان گرامی، اسی نور کے ایک ٹکڑے نے کہا تھا لولا نحن، اگر ہم نہ ہوتے ما عبد اللہ ولا عرف اللہ، تو اللہ کی ویسی عبادت نہ ہوتی جیسے عبادت کی جاتی ہے، ویسے اللہ کی معرفت نہ ہوتی جیسے اللہ کی معرفت ہوتی، اگر ہم آل محمد نہ ہوتے۔ میرے سلوات عزیزان گرامی، خداوند عالم نے اپنے حبیب کو انسانوں کے درمیان نور بنا کر بھیجا تاکہ یہ انسان جو جہالت کی تاریکیوں میں، دشمنی میں، تعصب میں ڈوبا ہوا ہے، اسے اسلام کا روشن پیغام پہنچائے۔ دیکھیں اسلام میں سب برابر ہے، ہاں اگر
کسی کو فضیلت ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر کوئی مکرم ہے، کوئی صاحب عزت اور شرافت ہے تو وہ تقوی والا ہے، جس کے پاس تقوی الہی، جو پرہیزگار ہے، تو پھر وہی اللہ کے نزدیک مکرم ہے، اسی کی اللہ کے عزت و مقام ہے۔ عزیزان گرامی، اگر جناب بلال حبشی کا رنگ سیاہ ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے یہ اعتراض کیا تھا نا، آپ کے سامنے یہ واقعہ ہوگا کہ بلال اشہد کے شین کو ادا نہیں کر سکتے، چونکہ بلال شین کو سین کہتے تھے۔ بعض حضرات ہوتے ہیں پیدائشی یہ نفس ہوتا ہے، بہرحال نفس بھی نہیں ہے، ہماری سمجھ کا فطور ہے کہ وہ شین کو سین ادا کرتے تھے، اشہد کی جگہ اصحاب پڑھتے تھے۔ تو کچھ جن کا تلفظ اچھا ہوتا ہے، جن کی قرات اچھی ہوتی ہے، جن کی آواز اچھی ہوتی ہے، ذرا فخر و غرور و تکبر کا شکار ہوتے ہیں، اور کہا کہ بلال شین ادا نہیں کر سکتے ہیں، لہذا بلال کا اذان دینا اچھا نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس دن بلال نے فجر کی اذان نہیں دی، کوئی اور اذان کہے، کوئی اشہد صحیح طرح شین ادا کرنے والا صحابی اذان دے، تو عزیزان گرامی اللہ کو بلال کا شین کتنا پسند تھا، جب تک بلال نے اذان نہیں دی فجر طلوع نہیں ہوئی، جب تک بلال کی اذان نہیں ہوئی فجر نہیں ہوئی، اس لیے کہ اللہ کے ہاں بلال کا سین شین تھا، جو بلال سین ادا کرتے تھے در حقیقت اللہ کے ہاں وہ شین تھا، خدا کو اس کا خلوص پسند تھا۔ تو عزیزان گرامی، خدا کے ہاں اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو مکرم ہے وہ تقوی کی وجہ سے ہے، وہ پرہیزگاری کی وجہ سے ہے، لہذا نور بنا کر بھیجا، مجسم نور بنا کر بھیجا، اور قرآن مجید کتاب مبین، ہدایت کی کتاب، کھلا معجزہ، ایسا معجزہ جب تک قیامت نہ ہو جائے اس وقت تک معجزہ ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ کئی اعتبار سے کتاب مجید، قرآن مجید معجزہ رسول اللہ قرار دیا گیا ہے، چاہے انداز بیان ہو، ترتیب ہو، معجزوں کا بیان ہو، یا حروف کی ترتیب ہو، قرآن معجزہ ہے، کوئی انسان اس کا جواب نہیں لا سکتا۔ چھوٹی سی سورت تھی نا، سورہ کوثر نازل ہوئی تو اللہ کے حبیب سے کہا گیا کہ یہ جو بڑے بڑے شاعر اپنی شاعری پہ فخر کرتے ہیں، چاہتے ہیں اپنے کلام کو سب سے آگے بڑھائے، ان کے کلام کی تعریف ہو، کلام کا جواب ہو، شاعری کا جواب لانے سے عاجز آ جائیں، سب کے کلام لٹکے ہوئے تھے نا سارے کلام میں، مگر ایک چھوٹا سا سورہ اتنا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ، 3 آیتوں پر مشتمل سورہ، اللہ کے حبیب نے خانہ کعبہ کی دیوار پہ معلق کر دیا تھا۔ اب اگر کسی شاعر میں کسی ادیب میں دم ہے تو اس سورہ کا جواب لا کے دکھا، لہذا قرآن مجید کا انداز تحریر، بیان، الفاظ سب معجزہ ہیں۔ نور و کتاب مبین، کتاب مبین۔ اور عزیزان گرامی، روایات کے مطابق جناب ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں اور مولا کائنات ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور وہاں پر دیکھا کہ چونٹیوں کا جو نمل جسے کہا جاتا ہے عربی میں، چونٹیوں کا ایک سیلاب آ رہا کثیر تعداد میں۔ میں حیران ہوا اور میں نے مولا کی خدمت میں عرض کیا، یا امیر المومنین، اے امیر المومنین دیکھیے تو صحیح کہ یہ چونٹیاں کتنی زیادہ ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں، اے ابو ذر واقعی ان کی تعداد زیادہ ہے، لیکن مجھے معلوم ہے، علی جانتا ہے کہ ان میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں۔ شاید تم نے قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا حساب و کتاب امام مبین میں رکھ دیا ہے، اور میں علی امام مبین صلوات ہیں۔ عزیزان گرامی، خدا عالم نے ہدایت کا روشن ستارہ بنا کر بھیجا انسانوں کے لیے، رسول مکرم اسلام انسانوں کے درمیان بہت فخر اور کرامت کی بات ہے۔ اب اگر رسول نور ہے تو کوئی رسول کے آباء و اجداد کے بارے میں کلام ہے، خصوصاً بالخصوص جناب ابو طالب کے بارے میں کوئی کہے تو
تو ہم کہیں گے کہ ایمان ابو طالب کے بارے میں بات نہیں ہونی چاہیے، فضیلت ابو طالب کے بارے میں بات، فضائل ابو طالب کو، اس لیے کہ رسول کے چچا ہیں۔ اور جناب عبداللہ ابن کثیر کہتے ہیں چھٹے امام کی خدمت میں نے تھا، چھٹے امام علیہ السلام سے جب ایمان ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں سوال ہوا، لیکن نور کی بات کر رہا ہوں، ان کے آباء و اجداد اور ان کے چچا کے بارے میں پوچھا گیا، ایمان ابو طالب کے بارے میں چھٹے امام علیہ السلام سے سوال ہوا، تو میرے مولا فرماتے ہیں اے عبداللہ سن لیجیے کہ ایک مرتبہ رسول مکرم اسلام کے پاس جناب جبریل امین نازل ہوتے ہیں، اور نازل ہونے کے بعد فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، تین لوگ ایسے ہیں، تین ہستیاں ایسی ہیں جن پر اللہ نے جہنم کی آگ حرام قرار دی ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا جبریل امین وہ تین ہستیاں کون ہیں جن پر اللہ نے جہنم کی آگ حرام کی ہوئی ہے؟ جناب جبریل امین گویا ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ صلب جس صلب نے آگ کو اپنے صلب میں رکھا، یعنی وہ صلب عبداللہ، اور جس رحم نے آگ کو اٹھائے رکھا، یعنی صلب رحم جناب آمنہ، اور جس گود نے آگ کی پرورش ہوئی، جناب جبریل امین تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ گود آگ کی بھی ہے اور فاطمہ کی بھی ہے، اسد کی بھی ہے۔ ان ہستیوں پر اللہ نے جہنم کی آگ حرام۔ عزیزان گرامی، وہ رسول جو خود نور ہے، ان کے آباء و اجداد، ان کے ماں باپ اس نور سے خالی کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے ایک وضاحت کہ اسلام کے اعلان سے پہلے ظاہری اعلان اسلام رسول مکرم اسلام نے 40 سال کے بعد کیا، اپنی عمر مبارک کے 40 سال بعد، مگر اس سے پہلے جنہوں نے زندگی گزاری، جو اس دنیا سے چلے گئے، خصوصاً آباء و اجداد رسول مکرم اسلام، تو اس زمانے میں دو قسم کے افراد ایمان والوں کی دو قسمیں تھیں، ایک جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے اور دوسرے جناب ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے۔ اور جب معصوم سے پوچھا گیا تو کہا کہ تمہیں نہیں معلوم ابو طالب دین ابراہیم پر تھے اور ابراہیم علیہ السلام کے اوصیاء میں سے ایک وصی تھے، جناب ابراہیم کے علیہ السلام بابا سے بلند عزیزان گرامی، جب عاشر امام علیہ السلام سے جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے بارے میں سوال ہوا تو امام فرماتے ہیں کہ اگر اس زمانے کے تمام لوگوں کا ایمان ترازو کے ایک حصے میں ڈالا جائے اور ابو طالب علیہ السلام کا ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے، ابو طالب کا ایمان سب پر علیہ السلام کی احادیث ہے، ہاں انہوں نے اپنے ایمان کو اس لیے چھپا کے رکھا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ سردار قریش تھے، وہ قریش کے اندر مکرم شخصیت تھے، باعزت شخصیت تھے، سید و سردار تھے، جس طرح سے اصحاب کہف نے اپنا ایمان مخفی رکھا، تقیے کے اندر رکھے، تو جناب ابو طالب نے اپنا ایمان مخفی اس لیے رکھا کہ مخفی رہ کر جو مدد اور نصرت رسول کی ہو سکتی تھی وہ اعلانات نہیں ہو سکتی تھی۔ یہی وجہ ہے جب رسول جناب ابو طالب علیہ السلام کا انتقال ہوا، اس کے بعد اللہ نے اپنے رسول کو مکہ سے ہجرت کر جانے کا حکم دیا۔ اب کہہ رہا محافظ نہیں رسول نہیں رہا میرے رسول، فضیلان گرامی، جو محافظ رسول ہو، جس نے رسول کی پرورش کی ہو، اس کے ایمان کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ فضیلت ابو طالب کی گفتگو ہو سکتی ہے کہ ابو طالب کتنے فضائل کا حامل ہے، مل کے سلمان ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کیونکہ یہ سارے سوال کی مجلس ہے، تھوڑا تذکرہ کر موت کا ہو جائے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ موت کی دو قسمیں، ایک موت ہے اجل مسمى اور ایک موت اجل غیر مسمى۔ ایک کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر قوم، ہر ملت کے لیے اللہ نے ان کی موت کا ایک وقت، ایک مدت معین کر رکھی ہے، اور جب وہ مدت تمام ہوتی ہے تو ایک لمحے کے لیے تقدیم و تاخیر ممکن نہیں۔ معصوم فرماتے ہیں موت کی دو قسمیں، ایک موت حتمی نہیں ہے، غیر حتمی ہے، وہ موت سجدے کے ذریعے سے ٹالی جا سکتی ہے۔
اگر قطع رحمی کی وجہ سے، صلہ رحمی نہ کرنے کی وجہ سے، ہمسایوں کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے کی وجہ سے اللہ نے اگر کسی کی زندگی کم کر دی ہے، زندگی کے ایام کم کر دیے ہیں، تو پھر صدقے کے ذریعے سے، نیک اعمال کے ذریعے سے اور اپنے ہمسایوں سے تعلقات، ان کے حقوق ادا کرنے کے ذریعے سے، رشتہ داروں سے صلہ رحم کر کے اپنی زندگی کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ یہ موت ہے غیر حتمی، اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ مثلا کہ انسان اگر سفر پہ جاتا ہے تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے سفر کو غیر محفوظ بنائے، غیر محفوظ نہ ہو اس کا سفر، سلامتی کا باعث ہو۔ یہ انسان کے عقل کا تقاضا ہے، اس لیے کہ وہ موت جو غیر حتمی ہے، وہ اس کے اسباب ہیں، ان اسباب کی وجہ سے موت آ سکتا ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں ایک موت وہ جو اجل مسمى ہے، اس کا وقت اللہ کے ہاں معین و مقرر ہے۔ اس کا وقت جب آ جاتا ہے، مدت تمام ہوتی ہے، تو اس میں تقدیم و تاخیر کی گنجائش نہیں ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں یہ موت جو اجل مسمى ہے، پروردگار کے ہاں محفوظ ہے۔ یہ شب قدر کی رات، لیلۃ القدر کی رات اللہ جناب اسرائیل علیہ السلام کو اس موت سے آگاہ کرتا ہے۔ انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے نا، تقدیر لکھی جاتی ہے، جیسے تقدیر لکھنا چاہے انسان عمل کرے، اس لیے کہ جب تک کوئی عمل نیک عمل نہیں کرے گا، اس کی تقدیر کے اندر کچھ نہیں لکھا جائے گا۔ شب قدر وہ رات ہے، اس رات جبریل جناب اسرائیل علیہ السلام کو اس انسان کی زندگی کے بارے میں، اس کے موت کے بارے میں بتلا دیا جاتا ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی بھی کیسی ہے کہ کچھ سال تو ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی زندگی کے سال گنے جاتے ہیں، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ سال ختم ہوتے ہوتے اس سے مہینے شمار کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ مہینے بھی ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر ہفتے اور دن شمار کیے جاتے ہیں، اور وقت ایک وقت آ جاتا ہے کہ لمحے شمار کیے جاتے ہیں۔ اور وہ لمحہ جسے اجل مسمى کہا ہے، وقت معین نام دیا گیا ہے، جب وہ مرحلہ آتا ہے تو ایک لمحے کے زندہ رہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ زندہ گرامی، ظاہر ہے کہ انسان ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے، اس دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے، لہذا اس عارضی مقام کو، اس عارضی مستقر کو، عارضی ٹھہراؤ کو دائمی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی آخرت کو آباد کریں، اپنی آخرت کو آباد کریں۔ اگر کوئی انسان غافل ہے، متوجہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس سے متوجہ نہ ہونا، اس کا غافل رہنا، اس کے زندگی کے گزرنے پر کوئی اثر نہیں۔ غفلت میں گزر رہی ہے، دن تو گزر رہے ہیں نا، نوجوانی گزر رہی ہے، جوانی گزر رہی ہے، ادھیڑ عمر، یہاں تک کہ بعض عادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اپنے بڑھاپے میں بھی ان عادتوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو انسان متوجہ ہو جائے اور عمر کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی عادتوں کو بدل دے، ایسی عادات اختیار کرے جو عادات رضا الہی کا باعث بن جائیں، خوشنودی پروردگار کا باعث بن جائیں۔ کچھ عادتیں اپنا لے اور اپنانے کے بعد ان عادتوں کے تحت انسان زندگی گزارے جو عادتیں انسان کو سعادت کی طرف لے جائیں، بدبختی کی طرف نہ لے جائیں۔ باطن انسان اس دنیا میں مہمان ہے، ایسا مہمان جو تھوڑی دیر کے لیے اس دنیا کے دسترخوان سے استفادہ کرتا ہے اپنی سانس کو برقرار رکھنے کے لیے، پھر اس کے بعد وہ سیر ہو جاتا ہے، سیر ہونے کے بعد پھر آخرت کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ مگر سعادت مند زندگی وہ ہے، حیات اسے کہا جاتا ہے جو اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں، انسانوں کی خدمت میں حقوق اللہ، حقوق العباد، بندوں کے حقوق، حتیٰ کہ اپنے آپ جو حقوق رکھتا ہے ان کے ادا کرنے میں زندگی گزر جائے۔ شریر انسان اور برا انسان پروردگار عالم کو پسند نہیں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں شر الناس من باع آخرتہ بدنیا غیری، لوگوں میں سے برا اور شریر انسان وہ ہے جو اپنی آخرت کو غیر کی دنیا کی بیچ دے، کسی اور کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو فروخت کرے۔ آخرت بگڑ رہی ہے، آخرت خراب ہو رہی ہے،
دوسروں کی خوشنودی کے لیے، خوش کرانے کے لیے، اس کی دنیا، ان کی خوشیوں کو برقرار رکھنے کے لیے، دنیا آباد کرنے کے لیے اپنی آخرت کو خراب کر رہا ہے، ایسا شخص شریر اور برا ہے معصوم کی نگاہ میں۔ من باع آخرتہ بدنیا غیر، ایک وہ شخص جو اپنی آخرت کو بیچ ڈالتا ہے اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے، یہ برا ہے۔ اور اس سے برا وہ انسان ہے جو اپنی آخرت کو غیر کی دنیا کی خاطر بیچ ڈالتا ہے، غیر کی دنیا کو آباد کرتا ہے، یہ برا ہے اس پہلے والے سے۔ مولا فرماتے ہیں شاعر سے، کہتے ہیں کہ موت سب سے بڑی محافظ ہے انسان، موت خود انسان کی محافظ ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کی حفاظت کے لیے کچھ فرشتوں کو معین کیا ہے، وہ فرشتے اسے کنویں میں گرنے سے بچاتے ہیں، ٹھوکر لگنے سے بچاتے ہیں، سادہ الفاظ میں اگر ہم کہیں تو ایکسیڈنٹ ہونے سے بچاتے ہیں، آگ میں جل جانے سے بچاتے ہیں، یا کہیں پر کوئی خطرہ ہے اس خطرے سے بچاتے ہیں۔ یہ کب تک ہوتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں جب تک کہ اس کی زندگی کے دن باقی ہیں، یہ فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب اس کی زندگی کی مدت ختم ہو جاتی ہے، اللہ ان فرشتوں کو اس انسان سے ہٹا دیتا ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ انسان ذات خداوندی کی نسبت بدگمان نہ رہے، اچھا گمان رکھے۔ اچھا گمان رکھنا، جس جیسا گمان ہوگا اللہ فرماتا ہے ویسے بھی اس کا صلہ ہوگا۔ اگر ایک انسان میری نسبت رحمت کا، مغفرت کا، بخشش کا گمان رکھتا ہے، یعنی ایک انسان کی سوچ یہ ہے کہ اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ غفور ہے، ہمیں بخش دے گا، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس انسان کی سوچ کے مطابق میں اس کے ساتھ سلوک کروں گا۔ لیکن اگر وہ انسان میری نسبت ایسی سوچ نہ رکھے، معصوم فرماتے ہیں اگر تمہاری رزق میں کوئی کمی ہو، رزق میں کوئی کمی ہو، تم کل رزق ہو جاؤ تو کبھی بھی اللہ کا شکوہ نہ کرنا، لیکن تمہارا یہ گمان اللہ کی نسبت اچھا نہیں ہوگا، اور جب اچھا نہیں ہوگا تو اللہ تمہارے گمان کے مطابق تم سے سلوک کرے گا۔ اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام مولا فرماتے ہیں کہ آخرت میں جب انسانوں کا حساب کتاب ہوگا، آخری انسان جو رہ جائے گا اسے فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، جہنم کی طرف، اس کا چونکہ مقام جہنم ہے، لیکن اس وقت اس کی حالت یہ ہوگی وہ مڑ کے دیکھ رہا ہوگا، فرشتے اسے گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں اور وہ پیچھے مڑ کے اپنی گردن مڑوڑ کے دیکھ رہا ہے، تو عرش الہی سے خدا کی جانب سے ندا آئے گی کہ اس شخص کو واپس عرصہ محشر میں یعنی میدان محشر میں لے آؤ۔ فرشتے حکم خدا کی تعمیل کریں گے اور اس شخص کو دوبارہ محشر کے میدان میں لے آئیں گے۔ خدا تعالیٰ اس سے مخاطب ہوگا اور کہے گا یہ شخص تیرا آخری وقت تھا، تیرا آخری وقت تھا، یعنی تو جہنم میں پہنچنے والا تھا، چونکہ تیرے اعمال کا حساب و کتاب ہو چکا تھا اور یہ فیصلہ تھا کہ تمہارا مقدر اب جہنم ہے، لیکن تو جہنم کی طرف جاتے ہوئے کیا فرشتے تجھے لے جا رہے تھے، مڑ کے کیا دیکھ رہا تھا؟ تو وہ شخص کہے گا بار الہ، میرا گمان یہ نہیں تھا کہ تو مجھے جہنم میں ڈالے، یہ میں نہیں سوچ رہا، میرا گمان یہ تھا کہ تو مجھے جہنم میں نہیں ڈالے گا، یعنی تیری رحمانیت سے، تیری رحیمیت سے، تیری رحمت سے میں مایوس نہیں تھا، یہ امید نہیں رکھ رہا تھا۔ جب وہ یہ کہے گا تو پروردگار عالم اپنے فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہے گا اے میرے فرشتوں، مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم جب تک یہ دنیا میں زندہ تھا میری ذات سے یہ توقع نہیں رکھتا تھا، میری ذات سے یہ ایسی امید اور ایسا گمان نہیں رکھتا تھا۔ خدا فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، چونکہ اگرچہ اپنی بات میں سچا نہیں ہے، اس نے زندگی اپنے قول کے مطابق نہیں گزاری ہے، اس کے قول اور فعل میں تضاد ہے، مگر یہ میری رحمت سے اب تک مایوس نہیں ہے، اس کا مقام جنت ہے، جنت میں داخل کر دیا جائے۔ مل کے صلوات بھیجیں۔